سامنے خطیب آل محمد سید ضیاء الحسن زیدی صاحب خطاب کرسن۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد علامہ سید ضیاء الحسن زیدی صاحب آف کمالیہ خطاب کرسن۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اول الدنیا الی فنائها ومن الآخرۃ الی بقائها۔ الحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صلوات۔ مرحوم و مغفور سید اقبال حسین شاہ صاحب کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، میرے نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی، یہ ایک مومن کی مجلس ترحیم ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان پر رحم فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ آپ اس دعا میں شرکت کی غرض سے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عظیم عطا فرمائے۔ پروردگار مرحوم کی اولاد پر رحم فرمائے، ان کی زندگیاں دراز کرے، اور اب ان کے گھر میں پروردگار سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نصیب نہ کرے۔ عزیزو، موت برحق ہے، بھلے کو آپ بے شک کہیں یا نہ کہیں، خوش ہو کر یہ بات سنیں نہ سنیں، لیکن یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ موت برحق ہے، مرنا ہمیں ہے۔ لیکن یہ دنیا میں لذت ایسی ہے، دنیا میں کشش ایسی ہے، یہ دنیا ایسا فریب دیتی ہے، ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ انسان کا اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ جنہیں میری بات سمجھ آئے تھوڑا بہت سر ہلانا، موسم آج کوئی اتنا شدید گرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا آپ پر اثرات مرتب ہوں۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، صاحبان شعور بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، مختصر گفتگو کروں گا لیکن با مقصد گفتگو کروں گا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ ذہنوں میں کچھ لے کر جانا، ابتدا میں بتا دوں، یہ جو ہمارے اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے ہم قل خوانی کی محفل منعقد کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، کہیں پہ 21واں کرتے ہیں، ایسے ہی ہے،
یہ اسلام نے ہمیں اس لیے کہا ہے کہ یہ محافل منعقد کرو، اجتماعی دعا کا اہتمام کرو، عزیز و اقارب دوستوں کو، اہل علاقہ کو بلاؤ تاکہ آ کر یہاں موت اور حیات کی گفتگو سنیں، ہمیں شعور پیدا ہو کہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے ہمیں یہاں اجتماع کرنے کا۔ مرنے والا تو چلا گیا، ایسے ہی ہے، چلا گیا نا، وہ عام میں موجود نہیں ہے، لیکن فکر کریں، سوچیں، اپنے شعور کو تھوڑا سا زحمت دیں کہ کل وہ ہماری محفلوں کی زینت تھا۔ کون سی وہ طاقت ہے جس نے اسے ہم سے جدا کر دیا؟ تو اگر وہ جدا ہو گیا اور ہماری محفلیں بے رونق ہو گئیں تو عزیزو مجھے یہ بتاؤ میں اور آپ میں کیا مجال ہے؟ آخر وہ اللہ جو ہے وہ احکم الحاکمین ہے، اسے ہمیں بلانا ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ تو آؤ، آپ کے اذہان میرے قریب ہو گئے تو میں نے ایک آیہ مبارکہ آج کی اس مجلس ترحیم کے لیے حصول ثواب کے لیے تلاوت کی ہے۔ آیت مختصر ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، لیکن میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں عالی جناب۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ قاریان قرآن بھی ہوں گے، شاید کوئی حافظ قرآن بھی بیٹھا ہو، اپنے ذہنوں کو لے چلیں۔ میں ابھی بتاتا ہوں عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور پھر پس تو ہماری طرف پلٹ کر آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے موت کا مزہ، موت کا ذائقہ تجھے چکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ہماری طرف پلٹ کر آئے گا، لوٹ کر آئے گا، واپس آئے گا۔ آیت بتا رہی ہے کہ ہم آئے بھی اس کی طرف سے ہیں، ہمیں جانا بھی اس کی طرف ہے۔ بغیر کسی تشریح کے یہ آیت بتا رہی ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ جو اذہان ادھر متوجہ بیٹھے ہیں سارے متوجہ ہیں، ٹھیک ہے عزیزو؟ یہ آیہ مبارکہ اللہ نے قرآن میں 3 مرتبہ نازل کی ہے، 3 مرتبہ۔ میں کہا کرتا ہوں مالک اگر تو ایک ہی مرتبہ ایک بات کہہ دے تو اہمیت تو ہے، جو بار بار بات دہرائی جائے یقیناً اس میں کوئی فلسفہ بھی ہے، اس میں اہمیت بھی ہے۔ بار بار جو اللہ کہہ رہا ہے 3 مرتبہ۔ اب میں مقامات عرض کروں۔ پہلی مرتبہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا، دوسری مرتبہ سورہ انبیاء میں کہا، تیسری مرتبہ سورہ عنکبوت میں کہا۔ جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ذرا توجہ کرنا، ٹھیک ہے؟ مختصر وقت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کچھ پیغام لے کر جائیں۔ اگر آپ پیغام لے گئے، جب تک آپ اس پیغام پر عمل کرتے رہے یا آپ کے ذہنوں میں یہ پیغام رہا، مرنے والے کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے اس محفل کی۔ آؤ سورہ آل عمران میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ سنو گے تو لطف لوگے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے جو بھی نفس ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تو دنیا میں کام کرتا رہا، جو تو دنیا میں کرتوت کرتا رہا، ہم نے ایک دن معین کیا ہے، قیامت کا، اس دن تجھے پتہ چلے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے بھی ہم نے جہنم سے دور کر دیا وہ جنت میں بلند مقام پہ ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو دھوکہ ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ ایک مقام ہو گیا، دوسرے مقام پہ پروردگار عالم سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے، خالق محمد و آل محمد ارشاد فرما رہا ہے، کائنات کا مالک کہہ رہا ہے، سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے جو تو برائیاں کرتا ہے یا تو اچھائیاں کرتا ہے تو کیا ہے، ہم نے تجھے وقت دیا ہے آزمانے کے لیے، ہم نے تجھے وقت دے دیا، نبلوکم آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تو آئے گا پھر بھی ہماری طرف، پلٹنا تو نے پھر بھی ہماری طرف ہے۔ دو مقام۔ تیسرا مقام سورہ عنکبوت، جس کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، آیت کا نشان ہے 57، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس جس میں جان ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا، ثم الینا ترجعون، پھر تو ہماری طرف پلٹ کر آئے گا۔ عزیزان گرامی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر تم اس آیہ مبارکہ کو غور سے پڑھو تو سیاق و سباق دیکھو تو تینوں آیتوں میں اللہ نے مختلف لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ پہلی آیت میں یہودیوں سے خطاب کیا ہے، دوسری آیت میں کافروں سے کیا ہے، تیسری آیت میں مومنوں سے کیا ہے۔ مختلف مقامات، مختلف خطاب۔ اب کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اگر سیاق و سباق دیکھو، لفظی ترجمہ دیکھو، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے اس آیت سے کہ جو زندہ ہے اسے مر جانا ہے، بولیں گے یہی سمجھ رکھا ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جو زندہ ہے وہ مر جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اگر لفظی ترجمہ کرو تو اس میں موت کا ذکر نہیں ہے، موت کے ذائقے کا ذکر ہے، موت کا ذکر نہیں ہے، موت کے ذائقے کا ذکر ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت اور ہے، موت کا ذائقہ اور ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو آسان کروں، کھانا اور ہوتا ہے، کھانے کا ذائقہ اور ہوتا ہے، کھانے مختلف ہوتے ہیں، ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہی تو مجھے عالی جناب حضور عرض کرنا ہے کہ ذائقے اور ہوتے ہیں، شے اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشروبات الگ الگ ہوتے ہیں، یہ پینے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مشروب ہی سب کو کہتے ہیں نا، مشروب سادہ، مشروب شیریں، مشروب تلخ، ایسا ہی ہے نا، ہوتا تو مشروب ہی ہے لیکن ذائقہ الگ الگ، ہوتی موت ہی ہے، ہوتی موت ہی ہے، ذائقہ الگ الگ۔ اس میں موت کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، کلو نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اچھا، موت کا کیا کرے گا؟ وہ ذائقہ چکھے گا۔ اب ذائقہ کون چکھتا ہے؟ جو نفس ہے، جو زندہ ہے وہ موت کا ذائقہ چکھے گا، ایسا ہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے؟ اللہ اکبر۔ اذہان ادھر ہے نا؟ اچھا، اس موت کے ذائقے سے کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی۔ میری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ ہمارا تو شمار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کیا شمار ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے برگزیدہ لوگ گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، امام گزرے ہیں، نہ کوئی نبی موت کے ذائقے سے بچا، نہ کوئی رسول بچا، نہ کوئی امام بچا، ایک بچا ہے موت کے ذائقے سے۔ میں ذائقہ کہہ رہا ہوں، موت نہیں کہہ رہا۔ کبھی آپ کہیں کہ رسول کے لیے موت پڑ گیا تھا،
نبیوں کے لیے موت پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، ذائقے کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، موت کی بات آگے کروں گا، کون مرتا ہے کون نہیں مرتا آگے چل کے بات کروں گا، اپنی طرف سے گفتگو نہیں کروں گا، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو قرآن ہی سے لیا ہے، قرآن ہی سے استفادہ کیا ہے، ہمارا رہبر قرآن ہے، ہمارا ہادی قرآن ہے، ہماری نجات قرآن ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے، مصطفیٰ کے سینے پہ آنے والا لا ریب کلام جو ہے وہ قرآن ہے، لہٰذا جب ہمارے پاس قرآن ہے تو میں ادھر ادھر کی باتیں کیوں کروں، کیا ضرورت؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، قرآن کافی نہیں ہوتا، نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں تو جملہ کہہ گیا، قرآن کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ساتھ قرآن کا کوئی وارث نہ ہو۔ سلامت رہیں، اذان مجھے دیں، جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، لیکن گفتگو مکمل بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزو، نہ کوئی رسول بچا، نہ کوئی نبی بچا، نہ کوئی امام بچا، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے برگزیدہ، میری اور آپ کی کیا گنتی عالی جناب، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، موت کے ذائقے سے کوئی نہیں بچا، ایک بچا ہے، نہ اس نے موت کا ذائقہ چکھا نہ وہ چکھے گا، وہ ہے کون؟ وہ محمد و آل محمد کا کریم خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جو موت کا بھی خالق ہے، موت کا بھی مالک ہے، وہ ایک ہے جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور نہ چکھے گا۔ یہ کیا ہے؟ ہم جو دنیا میں مرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ہے انتقال۔ سارے نہیں سمجھے، ابھی آسان کروں گا، مثال دوں گا، ٹھیک ہے، ہاں ماشاءاللہ بہت بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے تمہیں ذہن دیا ہے تو باتوں کو سمجھنا، لے کے جانا۔ ہم دنیا کی باتوں کے لیے بہت سا وقت نکالتے ہیں اور اس دنیا کی باتوں پر ہم بہت سا اپنا دماغ خرچ بھی کرتے ہیں، کبھی تو سوچا بھی کرو کہ یہ اللہ نے کلام بھیجا کیوں ہے، یہ قرآن آیا کیوں ہے، ٹھیک ہے، اس قرآن کے بھیجنے کے لیے اللہ نے پہلے اہتمام کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن ویسے ہی نہیں اچانک آ گیا، یہ ایک چھوٹی سی آپ نے مجلس ترہیم منعقد کرنی تھی مرنے والے کے بچوں نے، اس کے لیے بھی اہتمام ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیں، آپ کو دعوت نامے گئے، آپ کو اطلاع گئی، جگہ معین ہوئی، تاریخ کا تعین ہوا، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، یہ صاحبان لگائے گئے، مجھے مدعو کیا گیا، ممبر رکھا گیا، یہ سارے اہتمام ہوئے نا، پھر یہ ایک چھوٹی سی مجلس منعقد ہو رہی ہے، چھوٹی سی۔ تجھے پتا ہے قرآن کے نازل ہونے اور مہر محمد مصطفیٰ کی ہدایت دینے کے لیے اہتمام کیا ہوا؟ ہزاروں برس لگے ہیں آدم سے عیسیٰ تک اللہ کو اہتمام کرتے، پھر کہیں ہمارا رسول آیا، پھر کہیں قرآن آئی، ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ معمولی کتاب ہے۔ آؤ میرے ساتھ عزیزو، ہمارا کیا ہے؟ ہم دنیا میں آئے، ہمارا انتقال ہے، منتقل ہوئے، ہم کیا ہوا؟ منتقل ہوئے اس دنیا سے اس دنیا سے، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف عالی جناب، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، دار الفنا سے دار البقاء کی طرف انتقال ہوا۔ انتقال جو ہے وہ آپ لفظ سمجھتے ہوں گے، منتقل ہونا، کیا انتقال کے معنی مر جانا ہوتا ہے؟ بولیں، نہیں، یہ روزانہ زمینیں آپ کے سامنے انتقال ہوتی ہیں، تحصیلدار صاحب کے پاس جا کر انتقال ہوتی ہیں نا، منتقل ہوتی ہیں، کیا یہ زمینیں مر جاتی ہیں؟ میرے سامنے روسا بیٹھے ہیں آپ کے علاقوں کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں، آپ صاحبان اراضی بیٹھے ہیں، یہ منتقل ہوتی رہتی ہیں نا، تو فوت ہو جاتی ہیں، کبھی کسی نے زمین کا 10واں کیا بھی انتقال ہو گیا، کبھی کلخانی کی، کبھی چہلم کیا، کبھی فاتحہ پڑھا جا کے افسوس کیا، نہیں کیا، کیا مطلب؟ مطلب صرف مختصر ہے کہ زمین پہلے کسی کی ملکیت تھی، جہاں جہاں میری بات سمجھ آ رہی ہے سر ہلائیں،
زبان کو بے شک جنبش نہ دیں لیکن سر ضرور ہلائیں، مجھے احساس ہوتا رہے زندہ لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں، تھوڑا بہت سر ہلائیں، ٹھیک ہے؟ یہ زمین کا انتقال کیا ہے؟ بھی پہلے کسی کی ملکیت تھی، اب یہ دوسرے کو منتقل ہو گئی ہے، انتقال دوسرے کے نام ہو گیا، مالک کوئی اور ہو گیا، پہلے مالک اور تھا، اب انتقال کے بعد مالک اور ہے، ٹھیک ہے؟ انتقال ہوا، وہ اللہ کے بندے تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ جب تیرا انتقال ہوتا ہے تو کس کی ملکیت ہے؟ آسان کر کے گفتگو کر رہا ہوں، تو نے کبھی غور نہیں کیا حضرت انسان کہ تو کس کی ملکیت ہے؟ تو جو منتقل ہو رہا ہے، نہ تو آیا اپنی مرضی سے، نہ تو جا سکتا ہے اپنی مرضی سے، پھر مثال وہی، زمین اپنی مرضی سے منتقل نہیں ہو سکتی، حالانکہ جاندار ہے، بے جان ہو تو یہ تمہیں نعمت الہی کیوں دے؟ مردہ زمینیں تو نہیں دیتی، مردہ زمینیں بھی تم نے دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی مردہ زمینیں؟ ہیں مردہ زمینیں جنہیں بنجر کہتے ہو، وہ کیا ہے؟ مردہ زمینیں۔ تو یہ زمین جب منتقل ہوتی ہے، یہ اپنے بس میں تو نہیں ہے کہ خود سے منتقل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اے حضرت انسان، تیرے میں کہاں ہمت ہے کہ تو اپنی مرضی سے منتقل ہو جائے؟ نہ تو مادر شکم سے اپنی مرضی سے واپس آ سکا دنیا میں، اس وقت بھی امر الہی سے آیا، نہ تو دنیا سے جا سکتا ہے جب تک امر الہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ملکیت کس کی ہے کبھی غور کیا؟ بتاؤں کس کی ملکیت ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور اس آیت کا بھی ایک حصہ پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہر مرنے والے پہ تو اقرار کرتا ہے کہ میں ملکیت کس کی ہوں، ہر مرنے والے پہ تو اقرار کرتا ہے، لیکن تو نے کبھی غور نہیں کیا وہ کیا ہے قرآن کی آیت، وہ کیا ہے جس کے لیے تو مالک کا بھی اعلان کرتا ہے، بتاتا ہے میں مملوک ہوں، وہ میرا مالک ہے، وہ کیا ہے؟ تو پڑھتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں اسی کی طرف سے آیا تھا، مجھے وہیں پلٹ کے جانا ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم اس کی ملکیت، ہمیں واپس بھی اس کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ یہاں دنیا میں تیری اپنی کوئی شے ہے، اگر ہے تو بتا دے، ہے تو بتا دیں۔ یہ میرے سامنے یہ نوابزادہ ساجد صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس میں محرم میں خطاب بھی کرتا رہا، ایک عرصہ ہو گیا، ہمار قاسم صاحب حیات تھے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رئیس ہیں، ذمہ ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زمینیں انہیں کس نے دی ہیں؟ میں مثال کسی اور کی بھی دے دیتا، یہ محسوس نہیں فرمائیں گے میرے چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کس نے زمینیں دی ہیں؟ یہ کہیں گے میرے باپ نے، باپ کو کس نے دی؟ دادا نے، دادا کو کس نے دی؟ چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک جائیں گے کہ ہمیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے کیسے دے دی؟ اللہ نے تیرے پہ فرشتہ بھیجا تھا کہ جا فلاں جگہ پہ جا کے قبضہ کر لے؟ نہ، کیسے؟ محنت کے عوض اللہ نے دی، ٹھیک ہے؟ محنت کے عوض اللہ نے دی، وہ کسی کی رائے برابر محنت کو رکھتا نہیں ہے، تو خیر کر اس کا بھی حساب ہے، تو شر کر اس کا بھی حساب ہے۔ اللہ دیتا ہے، کبھی اللہ دنیا میں دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں منتقل ہونا ہے، جنہیں منتقل ہونا ہے سر ہلائیں، منتقل ہونا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہاں نہیں رہنا، لیکن عزیزو بہت سے جانے والے ایسے ہیں، بہت سے مرنے والے ایسے ہیں، میں لفظ موت استعمال کر رہا ہوں، پھر آگے چل کے بتاؤں گا، بہت سے مرنے والے عالی جناب ایسے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے، موت طاری ہوتی ہے، اللہ انہیں مردہ نہیں کہتا۔ آپ حیرت میں پڑ گئے کہ مر بھی گیا، مردہ نہیں کہتا۔ ہاں مر جاتا ہے لیکن مردہ اللہ نہیں کہتا، انتقال ہو جاتا ہے، اللہ مردہ نہیں کہتا،
اللہ جانے آپ کیا سنیں گے اور میں کیسے عرض کروں گا. ٹھیک ہے, پوری توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی قدر, توجہ میری طرف رکھیے, ذہن مجھے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے, میں آپ کا مہمان ہوں, چند دیر خطاب کروں گا, چند منٹ اور چلا جاؤں گا, لیکن میری باتیں آپ کے ذہنوں میں آنی چاہیے, میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے, مرنے والے کے پروردگار درجات بلند فرمائے. ٹھیک ہے عزیزو, اللہ انہیں مردہ نہیں کہنے دیتا. بندے مر گئے ہیں, اللہ مردہ نہیں کہنے دیتا. عالی جناب, بندہ مر گیا ہے, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, بند سے بند جدا ہو گیا ہے, روح پرواز کر گئی ہے, بند سے بند جدا, ٹکڑے ٹکڑے جسم ہو گیا ہے. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے مرا نہیں ہے. میں کہتا ہوں موت تو موت, اللہ مردہ نہیں کہنے دیتا. پڑھوں قرآن کی آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو, وہ شہید ہے. اسے مردہ نہ کہو, وہ کیا ہے؟ سنی شیعہ بھائی میرے بیٹھے ہیں, شہید آپ کی زبان میں مردہ کو کہتے ہیں یا زندہ کو؟ نہ بولیں گے, بتائیں گے. زندہ کو. سارے متفق ہو اس بات پر. ٹھیک ہے, صاحبان علم بیٹھے ہیں, سب متفق ہو. ٹھیک ہے, شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ. پکی بات ہے زندہ. ہاں سنو, اب میں فقہ کی بات کرنے لگا ہوں, اور فقہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مشکل ہو. جب کوئی مر جائے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. بولیں, ہوتی ہے. اس کی اگر زوجہ ہو تو بیوہ ہوتی ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں. بولیں میرے ساتھ, ہوتے ہیں, ہوتے ہیں بچے یتیم, وراثت تقسیم, زوجہ بیوہ. ایسا ہی ہے, جو شہید ہو جائے اس کی بھی زوجہ بیوہ ہوتی ہے, بچے اس کے بھی یتیم ہوتے ہیں, وراثت اس کی بھی تقسیم ہوتی ہے. مالک سارے کام تو مرنے والے کے لیے جو ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہو رہے ہیں. تو کہتا ہے زندہ. کہا تم نے لفظ نہیں پڑھا جو آیت میں اللہ نے نازل کیا, اس پہ غور نہیں کیا. تشعرون, مر ضرور گیا, تمہیں شعور ہی نہیں ہے زندہ کیسے ہے. ہائے 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 ہائے, تمہیں عقل ہی نہیں, تمہیں شعور ہی نہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے زندہ کیسے ہے. چلیں, ہمارے ہاں شہید اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ میں جائے اور مارا جائے. شہید اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ میں جائے, اسلام کی خاطر. اسے آج کے دور کی گولی لگے, پرانے زمانے میں تلوار لگتی تھی, نیزہ لگتا تھا, برچھی لگتی تھی, خنجر لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ شہید ہوتا تھا. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھلے کو گولی لگے, تلوار لگے, ہوتا کیا ہے؟ خون نکلتا ہے, زخم آتے ہیں, بندہ علی جناب کچھ دیر کے لیے تڑپتا ہے, اذیت لیتا ہے. اذیت لینے کے بعد اس کی روح دنیا سے پرواز کر جائے. ایسا ہی ہے, ایسے ہی شہید ہوتا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہو میری بات تو ٹھیک ہے. اب اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بندہ ہوتا ہے شہید. ٹھیک ہے, میدان جنگ میں جائے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہی نہیں ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی تاریخ میں ہیں جو میدان جنگ میں گئے تو ضرور لیکن انہیں شہادت نہ ملی. ضروری نہیں کہ ہر کے نصیب میں شہادت ہو. ٹھیک ہے, گئے ضرور لیکن شہادت نہیں ملی. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں یہی ہے کہ میدان جنگ میں جائے, شہید ہو, تب اسے رتبہ شہادت ملے گا. میدان جنگ میں مرے, میدان جنگ میں انتقال ہو, تب اسے رتبہ شہادت ملے گا. یہی ہے, ایسا ہی ہے. پھر تو بھئی یہ رتبہ شہادت کسی کو بھی نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, وہ تو چند لوگ ہیں, شہادت محدود ہو گئی. ٹھیک ہے, رتبہ شہادت اللہ کا ایک خاص کرم ہے. میں بہت قریب آ گیا. رتبہ شہادت ایک اللہ کا خاص کرم ہے. یہ تو پھر کرم الہی محدود ہو گیا. محدود ہو گیا نا. کوئی جائے, لڑے, موقع آئے, ٹھیک ہے, گولی لگے, خون نکلے, تڑپے, پھر روح پرواز کرے, ایسا ہی ہے نا. سنو, کہاں میں تمہیں لے آیا, آپ کی سوچ و فکر سے بالا لے آیا. سنو, کیا
میرا رسول اللہ کے بعد کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ اللہ کے بعد کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ بھی عادل ہے، مصطفیٰ بھی عادل ہے۔ جو صاحبان توحید بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں توحید ہے، جن کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، رسالت ہے، وہ اب ذرا سر اٹھانا، میری بات کو لینے کی کوشش کرنا۔ مصطفیٰ کریم ہے، اللہ نے کہا میرے حبیب اس شہادت کو پھیلا دے، اس شہادت کو پھیلا دے، تیرا کوئی امتی بھی محروم نہ رہے، اس کے بس میں دے دے، اس کے اختیار میں دے دے، اگر وہ چاہے شہید ہونا تو ہو جائے، ہم قبول کریں گے، اختیار اسے دے دے۔ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں، میرے رسول نے کہا اچھا میرے اللہ جو تو تیری راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید، ہاں وہ بھی شہید، جو گولی کھائے وہ بھی شہید، جو تلوار کھائے وہ بھی شہید۔ میرے مصطفیٰ تو بتا دے، تو اپنی رحمت سے، چونکہ تو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو بتا دے۔ میرے رسول نے فرمایا میرے امتیوں گھبرانا نہیں ہے، میدان میں جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بستر پہ مر جاؤ، سفر میں مر جاؤ، گھر میں انتقال کر جاؤ، حضر میں انتقال کر جاؤ، کہیں پہ بستر پہ تیرا انتقال ہو جائے، کیا کرنا؟ صرف ایک کام کرنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، دل میں آل محمد کی محبت لے کے آ جانا، شہیدوں میں تجھے شامل کرنا میرا کام ہے۔ حسینیات، یزیدیات، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ سلامت رہیں، بات لے رہے ہیں نا؟ اب پھر لفظ دہرا رہا ہوں، ذہنوں میں آپ کیا ہے؟ اللہ عادل ہے، مصطفیٰ عادل ہیں، مانتے ہو نا سرکار کو عادل؟ مانتے ہو نا؟ ہاں، اصول دین میں بھی شامل ہے، اول توحید، دوسرے عدل، ایسا ہی ہے۔ سرکار عادل ہیں، عین عادل ہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ایک تو میدان جنگ میں گیا، گولی کھائی، خون بہا، تڑپا، بڑا لطیف لفظ کہوں گا، سارے نہیں سمجھیں گے، ابھی اب بتا رہا ہوں، قبل از کہہ رہا ہوں، سارے نہیں سمجھیں گے، لیکن سمجھنے والے سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو پیغام دینا ہے، جنہیں سمجھنا ہے غور کرنا کہ پیغمبر کہہ کیا گئے ہیں، تمہارا عادل نبی کیا کہہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، مصطفیٰ کے فرامین پہ سر بھی جھکاؤ، جو رسول کہے وہ مانو بھی۔ رسول عادل ہیں، اللہ عادل ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھی؟ ایک تو جنگ میں گیا، گولی کھائی، تڑپا، ٹھیک ہے، خون بہا، شہید ہوئے، اس نے اذیت اٹھائی، ایک رات کو سویا، سوتے سوتے بالکل سو گیا۔ یہ مظاہر آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ ہوتا ہے نا جناب، ایسے ہی ہے، رات کو سویا، سوتا سوتا رہ گیا، موت آ گئی، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے شہید بھائی؟ اس نے تو کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اس کے مقابلے میں اس نے تکلیف کم اٹھائی ہے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں اگر دل میں آل محمد کی محبت ہے تو شہیدوں میں تیرا نام میں درج کرواؤں گا، تو گھبرا ہی نہیں۔ اچھا، اب حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، اگر ہے تو مجھے کوئی دکھا دے، مجھے روک دے، ٹوک دے، کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ سنی نہ شیعہ، کچھ بھی نہیں، یہ ہے کہ جو بھی ہو میری آل سے محبت رکھے، اور آل سے محبت کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نہ رکھتا ہو۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، کوئی ایسا کلمہ پڑھنے والا روئے زمین پر نہیں ہے جو آل محمد سے محبت نہ رکھتا ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہوں، چونکہ خطاب آپ کے ذہنوں سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جسم میں نہیں گنوں گا کہ کتنے تھے، ذہن دیکھوں گا کتنے تھے، ٹھیک ہے؟ سلامت رہیں، مجھے ذہن دینا، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیے، حدیث میں کہیں ہے کہ کوئی سنی ہو تو جنت میں جائے گا یا میں شہیدوں میں شامل کروں گا، شیعہ ہو تو شہیدوں میں شامل ہوگا؟ نہ، مطلق کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والا آل کی محبت، میری آل کی محبت دل میں رکھے وہ شہید ہوگا۔
بھرے مسلمانوں کے اجتماع میں کہہ رہا ہوں، کوئی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو آل محمد سے محبت نہ رکھتا ہو. کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، آپ کہیں گے دلیل دو، دلیل دوں. سنو، ارے آل محمد ان ہستیوں کا نام ہے، ان کی محبت رکھنا تیری مجبوری ہے. کیونکہ اس لیے مجبوری ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھے. سلامت رہو. دیکھو کتنا رسول کریم ہے، دیکھو میرے رسول کی کتنی بڑی رحمت ہے. ٹھیک ہے، سویا تھا، سوتا سوتا رہ گیا. ایسا ہی ہے، اذیت تو نہیں ہوئی، تکلیف تو کوئی نہیں ہوئی، ادھر تکلیف اٹھائی. عجیب فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آؤ، وہ عادل ہیں. یہ جو سو گیا آل محمد کی محبت رکھ کر، اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اسے روزانہ تکلیف ہوتی ہے. میدان جنگ میں مرنے والا جو ہے، جانے والا جو ہے، اسے ہوتی ہے ایک دفعہ تکلیف. جو آل محمد کی محبت دل میں بسا لے اسے ہوتی ہے روزانہ تکلیف. وہ جو میں نے کہا لطیف لفظ کہوں گا، سب کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ میں بات اب کہنے لگا ہوں. عزیزو، آل محمد کی محبت کوئی آسان کام نہیں ہے. جس کے دل میں یہ بس جائے، کوئی اسے کافر کہتا ہے، کوئی اسے مشرک کہتا ہے، کوئی اسے بے دین کہتا ہے، کوئی اسے بے نمازی کہتا ہے. ایسا ہی ہے، کوئی اس کا بائیکاٹ کرتا ہے. وہ سنتا ہے، سن کے چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے کہ مصیبتوں میں صبر کرو. جب مصیبتیں آئیں صبر کرو. ٹھیک ہے، میں بار بار نہیں دہراؤں گا. میرے اللہ آل محمد کی جس کے دل میں محبت ہو تو اس پہ تکلیفیں کیوں بھیجتا ہے؟ محمد تیرا، محمد کی آل تیری، یہ انہیں دل میں بسائے ہوئے ہے، ان پہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمارا مومن نہیں ہو سکتا جس پر 40 دن میں ایک مرتبہ مصیبت نہ آئے. کہاں بیٹھے ہو یار؟ 40 دن میں مصیبت نہ آئے، وہ ہمارا مومن نہیں ہو سکتا. وہ تجدید ایمان کرے کہ مجھ پہ کیوں مصیبت نہیں آئی 40 دن میں. ٹھیک ہے، اچھا میرے اللہ تو کیوں مصیبتیں بھیجتا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، میں پھر قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. آواز قدرت آتی ہے، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها. ہم کسی پر بھی اتنی مصیبت نہیں بھیجتے جتنی وہ اٹھا نہ سکے. ہم کسی پر اتنی تکلیف نہیں بھیجتے جو وہ اٹھا نہ سکے. اب میں ایک جملہ کہوں، اللہ جس دل میں آل محمد کی محبت دیتا ہے، پہلے اس کے وجود کو دیکھتا ہے کہ یہ مصیبتیں برداشت کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. آؤ میرے ساتھ، بس اب دامن وقت میں وسعت بھی اتنی ہی ہے، ہمیں انتقال کرنا ہے. بولیں، کرنا ہے. میں آیتیں پڑھتا آ رہا ہوں. انتقال ہونا ہے. آپ میت دفن ہوتے دیکھتے ہیں؟ ہاتھوں سے کرتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، بہت سے میت ہم نے اپنے ہاتھوں سے اتارے. ٹھیک ہے، میت دفن ہوتے دیکھے ہیں. ایک پیغمبر کی حدیث سنو، میرے ذہن میں آ گئی، میں چاہ رہا ہوں تمہیں ہدیہ کر دوں. اگر گھبرائے نہیں بیٹھے ہو تو پھر، وگرنہ یہیں پر ہم گفتگو کو روک بھی سکتے ہیں. چاہتے ہو اپنے رسول کی حدیث سننا؟ اگر سننا چاہتے ہو، آپ کو جس جس زبان میں، جس الفاظ میں درود پاک پڑھنا آتا ہے، ایک مرتبہ محمد اور ان کی پاک آل پہ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر کی حدیث سنو، مولا تمہیں سلامت رکھے. رسول ارشاد فرماتے، متفق علیہ حدیث پڑھنے لگا ہوں جو سب کے ہاں موجود ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک. اللہ جانے آپ کے ذہن میں بات آئے یا نہ آئے، مجھے کرنا ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک. اس حدیث کے ترجمے میں بھی ماشاءاللہ ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی. کہا گیا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر موت تک. حدیث میں لفظ موت دکھا.
اطلب العلم من المہد الی اللحد، موت کے بعد قبر آتی ہے کہ قبر پہلے آتی ہے؟ بتائیں، بعد میں؟ تو حدیث کے الفاظ یہی ہیں، من المہد الی اللحد، ایسے ہی ہے؟ غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ الفاظ آگے پیچھے تو نہیں کیے؟ لے ان کی تصدیق لے کر میں گفتگو کو آگے لے جا رہا ہوں، اور بھی علماء بیٹھے ہوں گے، حافظان قرآن، حدیث سے محبت رکھنے والے سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک۔ مسلمان مجھے بتا وہ کون سا علم ہے جو تو ماں کی گود میں دیتا ہے؟ بتا کون سا علم ہے؟ ہے کوئی علم یا نہیں ہے؟ پیغمبر نے ویسے تو نہیں کہا، کوئی تو ہے نا علم جو ماں کی گود میں دیا جاتا ہے؟ آپ دیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، غسل ولادت دیتے ہو، دینے کے بعد کیا حکم ہے؟ اسے کھانا کھلاؤ؟ مولانا حضرات کہہ رہے ہیں نہیں۔ دودھ پلاؤ؟ نہ۔ شہد کھلاؤ؟ نہ۔ کیا حکم ہے؟ آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، یار کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا میں، ہوتے ہیں، کیا حکم ہے؟ غسل ولادت دو، کعبے کی طرف رخ کرو، ہاتھوں پہ اٹھاؤ، اٹھا کے علم دو۔ کیا علم دیں؟ کان میں کہو اللہ اکبر، دائیں کان میں کہو اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ آذان دو، بائیں میں اقامت دو۔ اے میرے مالک، تو نے اپنے حضور سے، اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے یہ حکم ہمیں دلوا دیا، ہم پابند ہیں، کرتے ہیں، لیکن ایک آپ کی خدمت عالیہ میں میرے اللہ گزارش ہے، یہ بچہ کیا جانے اللہ کی کبریائی کیا ہے؟ یہ بچہ کیا جانے کہ تو وحدہ لا شریک ہے؟ یہ بچہ کیا جانے محمد تیرا اللہ کا رسول ہے؟ یہ بچہ کیا جانے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ کیا جانے نماز کیا ہے؟ بائیں میں اقامت کہو۔ آپ کے بھی یہ باتیں ہوئی ہیں کانوں میں، بھلے کو یہاں کوئی 100 سال کا بھی بیٹھا ہے، ہوئی ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ علم دیتے ہیں ولادت کے فوراً بعد، ایسا ہی ہے؟ بعد میں گھٹی دو، بعد میں شہد دو، ٹھیک ہے؟ بعد میں ماں کا دودھ دو، پہلے علم دو۔ میرے اللہ یہ علم کیسا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، جو گھٹی شہد دیا جائے گا وہ جسم کے لیے، اس کے اندر جو نفس ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ جو اندر نفس ہے اسے ہمارا علم دو، اس نفس کو بتاؤ کہ اللہ کی کبریائی کیا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، جو نفس ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ دے بائیں میں اقامت۔ نمازی بیٹھے ہیں، نماز پہ بحث نہیں کروں گا، نہ کوئی تبلیغ کروں گا۔ وہ رسول کا کیسا ماننے والا جو نماز نہ پڑھے، وہ علی و حسین کا کیسا ماننے والا جو نماز نہ پڑھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا جائے وہ کوئی اور امام بنا لے، حسین اور علی تو نمازیوں کے امام ہیں۔ بس ذکر میں یہ فکر سن لو، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اقامت، اس کے بعد نماز جماعت، ایسا ہی ہے؟ اے حضرت انسان، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے، یہ بات لے کے جانا، شاید مرنے والے کو ثواب ہو، آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فوراً جماعت کھڑی ہوتی ہے، یا آپ فرادہ بھی پڑھیں تو فوراً آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اذان اور اقامت کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ بولیں، نماز ہوتی ہے نا؟ ایسا ہی ہے؟ تو غور کر، اذان تیرے کان میں ہو چکی، اذان ہو چکی، اب اس نماز کا انتظار کر جب تو چیت لیٹا ہوگا، نماز پڑھی جا رہی ہوگی، خود تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ درمیان کا عرصہ کیا ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آ کر گزر گئے، یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ زندگی کیا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ، یہ دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، سنبھل جا، ٹھیک ہے؟ ایک وقت قریب ہے جب تو لیٹا ہوگا۔ اب آؤ، میت دفن ہوتے دیکھے ہیں؟ میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ بندے مر جاتے ہیں، اللہ انہیں کہنے نہیں دیتا یہ مردہ ہیں،
یاد ہے ذہنوں میں نے کہا تھا. اچھا اب نماز جنازہ ہو گئی, میت دفن ہوتے دیکھیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیوار تک. تو نے ماں کی گود میں آذان کہی یا اقامت کہی, وہ کون سا علم ہے جو قبر کی دیوار میں دینا ہے؟ میں تو رک گیا ہوں. مسلمانوں یا تو کہہ دو کہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے, نعوذ باللہ خاکم بدہن. اگر ہے تو کر ثابت قبر میں کون سا علم دیا جاتا ہے. اب میں ببانگے دو ہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ واحد ہم ہیں کہ جو قبر میں لٹا کر کہتے ہیں اسمع افہم, سن اور سمجھ. رک جانا, مسلمانوں میں شعور دینا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ علم جو ہے وہ زندہ لیتا ہے یا مردہ؟ بولو نا, میں کہاں لے آیا تمہیں؟ علم زندہ لیتا ہے یا مردہ؟ علم لینے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ زندہ ہو, صرف زندہ نہ ہو, صاحب عقل بھی ہو. ارے دیوانہ کیا علم لے گا جس کی عقل ہی نہ ہو, جس میں فہم ہی نہ ہو. یہ عربی کا لفظ ہے فہم, ایسا ہی ہے. جس میں فہم ہی نہ ہو وہ عقل کیا علم لے گا؟ عقل ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, اب ہم میت کو لٹا کے قبلہ رخ کر کے کہتے ہیں اسمع افہم, سنتا بھی زندہ ہے, سنتا بھی زندہ ہے, فہم بھی زندہ لیتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ حال انت علی الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وسید النبیین وخاتم المرسلین وان علی امیر المؤمنین وسید الوصیین وامام افترض اللہ طاعتہ للعالمین. تو ہم سے اس عہد پہ جدا ہو رہا ہے, سن اور سمجھ. آذان ہو چکی, اب علم لے لے. ابھی اللہ کے فرشتے آئیں گے. اذا اتاک الملاکان المقربان الرسولان من عند اللہ تبارک و تعالی وسالک عن ربک وعن نبیک وعن دینک وعن کتابک وعن قبلتک وعن ائمتک فلا تخف ولا تحزن. گھبرانا نہیں ہے. وہ جب آ کر پوچھیں تیرا رب کون ہے, تو یہی باتیں تو کہتا گیا ہے کہ میرا اللہ جل جلالہ ربی میرا رب ہے, محمد مصطفیٰ میرا نبی ہے, قرآن میری کتاب ہے, کعبہ میرا قبلہ ہے, اسلام میرا دین ہے, علی میرا امام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. ذہنوں میں گفتگو آئی؟ عزیز و رسول کی حدیث, علم دو قبر کی دیوار تک. اسمع افہم, سن اور سمجھ. سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. بھائی ساجد مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم شعور نہیں رکھتے کہ یہ زندہ کیسا ہے. قرآن نے پہلے تجھے متنبع کر دیا کہ تو ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتا, ہم نے انہیں منتقل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو شعور نہیں رکھتا, تو جانتا نہیں ہے, تیری آواز کو سنتے ہیں. مسلمانوں قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور. سنی شیعہ میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں, کہتے ہو؟ میرے رسول کا فرمان ہے, ٹھیک ہے, سارے فرقوں میں ہے. چلو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے دیوبندی ہو, کسی بھی فرقے سے, میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو, ہمارا بھائی ہے, ہمارا بھائی ہے وہ. ٹھیک ہے, کہتے ہو نا السلام علیکم یا اہل القبور, کہتے ہو کہ نہیں؟ بولو, کہتے ہیں نا علی جناب. ٹھیک ہے, اگر یہ سنتے نہیں ہیں تو جناب سلام کیوں کرتے ہو؟ تیرا سلام کرنا فضول ہے اگر نہیں سنتے. اگر یہ مٹی کے ڈھیر میں سن رہا ہے اور روایتیں ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں. وہ مٹی کے ڈھیر ان تولے ہوئے مٹی ہے, اللہ جانے کتنی مٹی ہے, اس کے اندر اگر یہ سن رہا ہے تو یہ کفن کے اندر کیوں نہیں سنے گا؟ یہ کفن میں کیوں نہیں سنے گا؟ ٹھیک ہے, آؤ میرے ساتھ. کچھ لوگ دنیا سے انتقال کر گئے بھائی, ہماری نظروں میں مر گئے. اللہ کہہ رہا ہے انہیں مردہ نہ کہو, انہیں مردہ. کچھ زندہ ہیں, کچھ, میں رکا ہوا ہوں, کچھ زندہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے انہیں زندہ نہ کہو.
قرآن کی آیت نہ پڑھوں تو میں ذمہ دار. ٹھیک ہے, استدلال قرآن سے نہ آئے تو پھر لطف کیا. میں تو ابتدا میں کہہ گیا ہم تو قرآن کے پیچھے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جو قرآن کہتا ہے ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. ہماری کیا مجال ہم اپنی طرف سے گفتگو کریں. ہم تو ناقل ہیں, نقل کرنے والے ہیں. جو قرآن نے کہا, جو پیغمبر نے کہا, ہم تمہیں سناتے ہیں. تاثیر یہ ہے, اس کا اثر یہ ہے کہ قرآن کوئی آج نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, سینکڑوں برس ہو گئے نا, ایسے ہی ہے, اسے نازل ہوئے. لیکن اس کا معجزہ قرآن کا یہ ہے, اور محمد اور آل محمد کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن اور محمد اور آل محمد کا جب ذکر کیا جائے یہ نیا لگتا ہے. یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے انہیں قائم رکھنا. ٹھیک ہے, آؤ میرے ساتھ. اللہ کہتا ہے کچھ دنیا سے چلے گئے انہیں مردہ نہ کہو, کچھ زندہ ہیں انہیں زندہ نہ کہو. اے مالک, یہ کیا عجیب فلسفہ ہے. کہا ہاں ایسا ہی ہے تو ایسا ہی. یہ میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوں, خطاب کر رہا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں. مثال دینا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مثال دینا کوئی بدعت نہیں ہے, مثال دینا کوئی شرعی ممنوع نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مثال دے رہا ہوں. میں آپ کے سامنے منبر پہ خطاب کر رہا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ زندہ ہیں؟ بولیں. میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے, خدا نہ کرے آپ مردہ ہوں, آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے, صحیح سلامت بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, گوش بر آواز ہیں, آپ کے کان میری آواز پہ لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ زندہ ہیں. ٹھیک ہے, اس محفل, یہ محفل تو چھوٹی سی ہے, ہم نے منعقد کی, ایصال ثواب. اس محفل کا درجہ ذرا بلند کرتے چلے جاؤ. بلند کرتے کرتے, وقت مختصر ہے, مثالیں اور دیتا. بلند کرتے کرتے آ جاؤ, محفل ہو میرے مصطفیٰ کی. سرکار خطبہ دے رہے ہوں, ختمی مرتبت رسالت پناہ سرکار دو عالم جان کائنات آمنہ کا لال خطبہ دے رہے ہوں. ارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوں. کون صحابہ؟ تم تو لفظ صحابہ معمولی لیتے ہو نا, تمہیں کیا پتا صحابہ ہوتے کون ہیں. صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھوں کے بوسے لیے ہوں. صحابہ وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جبرائیل آیا بھی گیا بھی, دیکھا نہیں ہے لیکن کیفیت کو دیکھا کہ جبریل آیا اور چلا گیا. صحابہ وہ ہوتے ہیں جو محمد کے پیچھے نمازیں پڑھیں. صحابہ وہ ہوتے ہیں جو محمد کے ساتھ جہاد کرتے 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 شہید ہو جائیں. صحابہ کا کوئی درجہ معمولی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں قیامت میں خدا ہمیں صحابہ کے نالین کی مٹی کا غلام کر کے اٹھائے. آؤ میرے ساتھ. سرکار خطاب کر رہے ہوں, صحابہ بیٹھے ہوں, سبھی زندہ ہیں. میں سرکار کی بات نہیں کر رہا, میں مجمع کی بات کر رہا ہوں. مسجد نبوی ہو, جبرائیل آ جا رہا ہو, کیسی محفل ہوگی علی جناب؟ ہیں جی بتائیں. میں تو کم علم ہوں, میں تو منظر کشی کر نہیں سکتا, میں تو صحیح الفاظ بیان نہیں کر سکتا کہ جس محفل کا خطیب رسول ہو, پیغام الہی ہو, صحابہ کا مجمع ہو. بتائیں سارے صحابہ بیٹھے ہیں, زندہ ہی ہیں نا؟ بولے میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہہ رہا میرے حبیب اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. سورہ منافقون پڑھ رہا ہوں, 28واں پارہ. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے میرے حبیب ان کے قد دیکھ, ان کے جسم دیکھ. جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کان لگا کر سنتے ہیں, اتنی ان کی گفتگو عمدہ ہوتی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. میرے حبیب ان کے جسم دیکھ, ان کے قد دیکھ. یہ گفتگو کریں تو لوگ کان لگا کے سنتے ہیں. کأنہم خشب مسندہ,
بتاؤں یہ کون ہیں؟ ان میں جان نہیں ہے، سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں. یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں. میرے اللہ تو نے کن کی مثال دے دی؟ کہا یہ ان کی مثال ہے. پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ ان کی مثال ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. میرے حبیب پہلے یہ تجھ پر ایمان لائے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے تیری باتوں کا انکار کر کے کفر کیا. اب ہم نے بھی ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیں، اب تو بولتا رہے، یہ سنیں گے نہیں. کچھ سمجھ آئی؟ ایک ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کچھ لوگ آ گئے ہیں جو بیٹھتے ہیں، رحمت کی محفل ہے، وہ اٹھاتا نہیں ہے. لیکن ہے کیا؟ پیغمبر کی بات کو سن کے سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے. پہلے تو ایمان لائے تھے، قرآن ہے، میں نے تو کوئی روایت نہیں پڑھی، حدیث نہیں پڑھی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. کیا کہا قرآن نے؟ ان میں جان نہیں ہے، یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں. لو تقریر اختتام کو پہنچی. سر اٹھانا کلمہ پڑھنے والوں. جو اللہ کو نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ مشرک. جو اللہ کو نہ مانے وہ مشرک. جو میرے مصطفیٰ کو نہ مانے وہ کافر. جو توحید کا انکار کرے وہ مشرک. جو میرے رسول کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے وہ کافر. ایک تیسری ڈگری ہے اور بہت خطرناک، وہ ہے منافق. اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں، لیکن فکر لے لینا. تیسری ڈگری ہے منافق. اور اسلام کو سب سے زیادہ نقصان نہ مشرک نے پہنچایا نہ کافر نے، سب سے زیادہ نقصان اسلام کو منافق نے پہنچایا. مر جانا ہے، ایسا ہی اپنی تطہیر کرو. انتقال ہونا ہے، ہم اپنا من صاف کرو، اپنے دل کی تطہیر کرو. اور حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں میرے مولائے متقیان کہ منافق سے بہتر ہے تو کافر مر جا. ہائے 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 ہائے، نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، مولا کہتے ہیں بہتر ہے منافق سے تو کافر مر جا، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہوگا. منافق کا درجہ سب سے نیچے ہوگا، حاویہ اس کا درجہ ہوگا. مجھے بس ایک حدیث پڑھنا ہے اور اجازت لینا ہے، شاید وہ بھی ایک آدھ بات کہنے کے بعد. اگر آپ گھبرائے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اذہان ادھر ہیں؟ میں نے کہاں پہ بات چھوڑی تھی؟ چلیں ہم آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ہاں، منافق کا درجہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ، میرے رسول کا فیصلہ. سب سے زیادہ نقصان اسلام کو کس نے پہنچایا؟ منافق نے. ارے مشرک تو انکار کرتا تھا اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ. جو میرے رسول کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے وہ سامنے آ گئے تھے جنگ کرنے. جنگیں ہوئی نہیں ہیں، بدر، احد، خیبر، خندق، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ کافروں نے ہی تو لڑی ہیں. ایسا ہی ہے. تیسرا درجہ ہے منافق کا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. بیٹھتا تمہاری صفوں میں ہے، کام غیر کے لیے کرتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ منافق کہتے کسے؟ ٹھیک ہے، جس کی زبان اور دل میں تضاد ہو. زبان سے کچھ کہے، دل سے کچھ کہے، اسے منافق کہتے ہیں. یا رسول اللہ فرما دیجئے منافق ہوتا کون ہے؟ تقریر ختم ہو گئی. یا رسول اللہ فرما دیجئے منافق کون ہوتا ہے؟ مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم،
بچے بیٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، بس تقریر ختم ہونے کو ہے، بس اب جسے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. بس 1 منٹ کے لیے اپیل کر رہا ہوں. یا رسول اللہ فرمائیے منافق کون ہوتا ہے؟ مشرک کا پتہ چل گیا جو اللہ کی توحید کا انکار کرے، جو اسے وحدہ لا شریک نہ مانے، وہ مشرک. جو میرے مصطفیٰ کی رسالت اور نبوت کا انکار کرے، یا لفظ بدل دوں، جو نبوت اور رسالت میں شک کرے، وہ کافر. منافق کون ہوتا ہے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم، مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، بی بی سیدہ کی طہارت کی قسم، میں اتنی عظیم قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں. حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ میں شامل ہے، ابن ماجہ جلد نمبر 2. ارشاد رسول ہو رہا ہے. میرے رسول سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے منافق کیسے کہتے ہیں، میرے رسول نے فرمایا لا یبغض علی الا منافق، علی سے کوئی بغض نہیں رکھتا سوائے منافق کے. دنیا والوں مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے. اگر پیغمبر فرمائے اور سیاستہ حدیث کی کتب میں فرمائے کہ علی کا بغض منافقت کی علامت ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور منافق کو قرآن نے کہا خوشبم مسندہ، یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں ہیں، ان میں جان نہیں ہے. یہ منافق ہیں، ان میں جان نہیں ہے. مسلمان ہم ہیں رسول کے امتی. رسول نے فرمایا ریش رکھو، ہم نے رکھی. بولیں گے حالانکہ ہماری فقہ میں واجب ہے. ٹھیک ہے، نماز کی طرح اس کا بھی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. چونکہ میں تو رسول کی جو فرمان صحیحہ ہے نا، میں تو اسے واجب سمجھتا ہوں. اس کی وجہ میرا رسول بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آئے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے. ٹھیک ہے، سرکار نے کہا ریش رکھو، ہم نے رکھی. بولیں گے ایسا ہی ہے. سرکار نے کہا مسواک کرو، ہم نے کی. سرکار نے فرمایا خوشبو لگاؤ، ہم نے لگائی. سرکار نے کہا ٹخنوں سے اونچے پاجامہ رکھو، ہم نے رکھا. ٹھیک ہے، بولیں یہ سنتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سرکار نے کہا تیل لگاؤ، ہم نے لگایا. ایسے ہی سرکار نے کہا سر پہ پگڑی باندھو، سر کو ڈھانپ کے رکھو، ہم نے ڈھانپ کے رکھا. ایسے ہی یہ سب سنتیں ہیں. ایسا ہی ہے. اگر آل محمد کے لیے رسول کچھ فرماتے ہیں تو وہ سنت کیوں نہیں ہے؟ آل محمد کے لیے تعویلیں کیوں لائی جاتی ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں قرآن نے کہا ہے وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. سورہ حشر کی آیت میں نے پڑھی ہے، 28واں پارہ. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. خدا کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں پھر منبر سے، ہم علی کو ولی مولا کبھی نہ مانتے اگر محمد نے کہا نہ ہوتا. آؤ میرے ساتھ. عزیزان گرامی قدر، دنیا سے ہمارا انتقال ہونا ہے. پیغمبر 2 چیزیں دے کے گئے ہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر تو فلاح چاہتا ہے کہ میرے پاس سیدھا حوض کوثر پہ آئے تو میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. علی جناب وضاحت کا وقت نہیں ہے، پوری حدیث بھی نہیں پڑھ رہا. 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی. 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت، میری عطرت. ان سے تمسک رکھنا، ایک ہاتھ میں ایک کا دامن رکھنا، ایک میں ایک کا رکھنا. سیدھے تم گمراہ بھی نہیں ہوں گے اور سیدھے حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں گے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں مصطفیٰ کے پاس پہنچ جاؤں اور حوض کوثر پیوں. کوئی ایسا نہیں ہے. گناہ اپنی جگہ پہ، نیکیاں اپنی جگہ پہ. تمنا تو ہے نا کہ سرکار کے ہاتھوں سے ہم حوض کوثر پئیں،
ایسا ہی ہے، میں فکر دے کے ختم کر رہا ہوں. اگر تیرے دل میں تمنا ہے کہ میں حوض کوثر پیوں تو تیرے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے. اس حالت میں جب تجھے موت آئے گی، انتقال ہوگا، تو مرے گا نہیں، تو شہید ہوگا. عزیزو، اللہ شہید کو مردہ نہیں کہنے دیتا. آ گئی ذہن میں بات جو میں نے ابتدا میں کہی؟ حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن کیوں پڑھا؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک لفظ کہا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ اقبال شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، آج انہیں 5-6 دن تو ہو گئے فوت ہوئے، 6 دن ہو گئے ہیں. جو جنازے پہ ان کی کیفیت تھی وہ اب تو نہیں ہے بچوں کی. میں تو جنازے پہ حاضر نہیں ہو سکا، کوئی شرع امر مانے تھا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے تو مشائیت کی ہوگی. جس طرح بچوں کی اس دن حالت تھی آج تو نہیں ہے. دوسرے دن نہیں تھی، تیسرے دن نہیں تھی. تیسرے دن میں بھی آیا تھا تعزیت کے لیے، ٹھیک ہے. جو جنازے پہ حالت تھی وہ نہیں تھی. ایسا ہی ہے، آج نہیں ہے. آج کلخانی کے بعد لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، یہ بھی اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے. دن جیسے جیسے گزرتے جائیں گے عالی جناب، یہ اس غم کو بھولتے چلے جائیں گے، چونکہ نظام کائنات یہی ہے، اللہ کا نظام یہی ہے، ٹھیک ہے. حسین کو شہید ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اجرکم اللہ. اس برس جو یہ محرم آ رہا ہے 4 دن کے بعد 1382 برس گزر جائیں گے حسین کو شہید ہوئے. بخدا ممبر سے کہہ رہا ہوں، ہمیں کبھی عید کا انتظار ہوا ہی نہیں. میرے بچے 3 ملازمت کرتے ہیں گورنمنٹ کی، سرکار کی، ٹھیک ہے. میں انہیں خود کہتا ہوں کہ عیدوں پہ بے شک نہ آیا کرو، محرم پہ کام ہی نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے گھروں کا قضیہ ہو گیا ہے نا. مصطفیٰ کے گھر سے جنازے نکلے ہیں نا، تو ہم کیسے برداشت کر لیں کہ دنیا کے کام کاج کریں. یہ ذکر 1382 برس ہو گئے. حسین شہید تو ایک ہی مرتبہ ہوا تھا نا، فرزند زہرا. لیکن جب آتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی شیعہ سنی کی قید نہیں ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، جو مسلمان ہے، جس کے سینے میں غیرت ہے. حسین کوئی مسلمانوں کا شہید ہے نہ، حسین کا لقب ہے شہید انسانیت. جو انسان ہے اس کا حسین شہید ہے، اس کے لیے حسین نے قربانیاں دیں. جب ذکر کرو غم تازہ، جب بات کرو غم تازہ. اب 10 محرم آئے گی، ایسا ہی لگے گا جیسے آج ہی شہید ہو رہا ہے. آج ہی 10 محرم ہے پوری دنیا عالم میں. بسم اللہ تشریف لائیے. ذہن تو ادھر ہے نا، متوجہ ہے نا. یعنی ہر 10 محرم کو ہر سال یہی کیفیت ہوتی ہے کہ حسین آج شہید ہوئے. ہمارے معصومین نے فرمایا ہے، چھٹے امام کا ہمارے فرمان ہے، امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جب مومن مر جائے یا مومنہ مر جائے، جب غسل کفن دے کر جنازہ تیار ہو، اٹھانے سے پہلے حسین کی غربت پڑھا کرو. حسین کی غربت بیان کیا کرو. اور غربت بھی حسین کی بہت سی ہے. بچوں کے لاشیں اٹھائے، یہ بھی غربت ہے. کڑیل جوان بھائی کا لاشا دیکھا، یہ بھی غربت ہے. اصحاب با وفا کے لاشیں دیکھے، یہ بھی غربت ہے. 6 ماہ ننھے بچے، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا، تیر سے پیاس بجھائی گئی، یہ سب سے بڑی غربت ہے. شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کو دفن نہ کرے، حسین مجبور تھا. قبر تو بنا لی، دائیں بائیں دیکھ کر کہنے لگے میرے اللہ، میرے نانا کی شریعت کہتی ہے باپ بیٹے کو دفن نہ کرے. ذرا سوچنا کتنی بڑی غربت ہے. قبر سے 2 ہاتھ نکلے، نہ ایسی آوازیں نکال لا لاش ہمیں دے دے. کتنی مصیبت دیکھی میرے حسین نے، دیکھی نا علی جناب.
لیکن سب سے بڑی مصیبت، میں نہیں کہہ رہا، علامہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ ہمارے مذہب کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں محرم حسین میں عالم خواب میں مجلس پڑھ رہا تھا، جب میں مجلس پڑھ رہا تھا، جب میں مصائب خوانی کرنے لگا تو ایک پردے سے بی بی باہر آئی، سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ کہنے لگی میری شہزادی تیری مجلس سننے آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے وہ مصیبت کربلا کی سنا جو سب سے سخت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت شروع کی، وہ بی بی پھر باہر آئی آ کے کہنے لگی نہ علی اکبر کی شہادت نہ پڑھ، وہ وقت سنا جو کربلا میں سخت تھا۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں نے مولا ابوالفضل العباس کی شہادت شروع کی کہ بہت بڑی شہادت ہے، جس کے گرنے سے اہل بیت گر گئے، جس کے گرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے میں نے سرکار ابوالفضل العباس کی شہادت شروع کی، وہ بھی پھر باہر آئی، بی بی آ کے کہنے لگی میری شہزادی کہہ رہی ہے کربلا کا وہ وقت سنا جو بہت سخت تھا۔ اب علامہ شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ اے بی بی ضعیفہ، نہ میں تجھے جانتا ہوں نہ میں تیری شہزادی کو، نہ میں اس مصیبت کو جانتا ہوں جو کربلا کا سخت وقت تھا، مجھے بتا۔ کہا میں فضا ہوں، میری شہزادی رسول کی بیٹی آئی بیٹھی ہے تیری مجلس سننے۔ سب سے مصیبت کا وقت وہ ہے جب حسین آخری وقت میں زینب سے جدا ہو رہا تھا، ہے آخری ودا کرنے جب خیمے میں آیا وہ وقت سنا۔ لو عزیزو، مجھے حکم بھی کیا گیا، ویسے بھی میں چاہتا تھا ایک مومن عزادار کربلا کے زائر کی مجلس ہے، ایک جملہ سنو۔ جب حسین کا کوئی نہیں رہ گیا تھا، خیمے کے دروازے پہ آ کر کہا السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم یا رقیۃ علیکن منی سلام، اے میری بہنوں میرا آخری سلام ہو۔ مجھے بتائیں، یہ اقبال شاہ صاحب فوت ہوئے ہیں، بیٹیاں روئی ہوں گی نا، یقیناً روئی ہوں گی نا، بہنیں روئی ہوں گی، عزیز و اقارب روئے ہوں گے، پتہ چل گیا نا کہ یہ اب واپس نہیں آئے گا، اور رسول کا بیٹا تو زندہ تھا۔ زینب نے جب کانوں پہ سنا نا کہ آخری سلام کرنے آیا ہے، جلدی سے دروازہ قنات پہ آئیں، آ کے کہنے لگی باہر سے آوازیں نہ دے، اندر آ جا۔ کہا اماں جائی میرا پیشانی زخمی ہے، مجھے حسین بن نمیر نے پتھر مارا ہے، میری پیشانی سے خون جاری ہے، میرے سینے پہ تیر لگا ہوا ہے، میں زخمی ہوں جگہ جگہ سے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بی بی مر جائے۔ جناب زینب کہتے ہیں نہ تو اندر آ جا، آ دیکھ ہماری ہمت بھی دیکھ۔ حسین اندر آئے، میں ساری رخصت پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، حسین اندر آئے، آ کے بہن کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ حسین دیکھ کر کہتے اماں جائی تبرکات انبیاء کا صندوق لانا، ذرا منگوانا، ذرا صندوق آیا۔ رونے والوں، جس بہن کو یہ پتا ہو کہ میرا بھائی آخری لباس مانگ رہا ہے، اللہ جانے اس بہن پہ کیا گزری ہوگی۔ رونے والوں، حسین نے ایک کرتا نکالا، کرتا نکال کے جگہ جگہ سے اسے پھاڑنا شروع کیا، جگہ جگہ سے اسے قطع کرنا شروع کیا۔ جناب زینب کہتی ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اماں جائی میں اسے اوپر پہنوں گا، یہ میری ماں کے ہاتھوں کا سیا ہوا قمیض ہے، یہ میرے نانا رسول اللہ معراج پہ پہن کے گئے تھے، میں یہ قمیض پہن کے جاؤں گا، بوسیدہ ہے، پرانا ہے، ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے میری لاش کو لوٹا جائے گا، ہو سکتا ہے پرانا سمجھ کے چھوڑ دے، کیونکہ تو نے بھی تو میری لاش پہ آنا ہے، میں تیرے لیے پردہ لے کے جا رہا ہوں۔ تیار ہوا حسین، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، سر پہ نانا رسول اللہ کا امامہ باندھا، ابائے ابراہیم زیب تن کی، عصائے موسیٰ ہاتھ میں پکڑی، اپنے بابا کی زلف قار لی، لے کر شبیہ انبیاء بن کے حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ایک مرتبہ امام سجاد کے پاس آئے، دو وصیتیں کی مسلمانوں سن کے جانا، دو وصیتیں کی، شانہ ہلایا، بیٹا بیٹا اٹھ ذرا دیکھ ہم جا رہے ہیں۔ سجاد نے آنکھ کھول کر کہا این ابا الفضل العباس، بابا عباس چچا کہاں گئے؟ این اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹے کس کس کا پوچھے گا، وقت کم ہے، مردوں میں یہ سمجھ لے یا تو رہ گیا یا میں رہ گیا ہوں، میں بھی جا رہا ہوں، میرے بچے ایسا کرنا جب مدینے پلٹ کے جائے تو جو میرے ماننے والے ملے انہیں میرا سلام کہنا۔
انہیں میرا سلام کہنا۔ دوسری وصیت کیا کی ان سے کہنا، جب ٹھنڈا پانی پیو مجھ غریب کو یاد رکھنا، میری پیاس کو یاد رکھنا۔ بہن کی طرف متوجہ ہوئے، اماں جائی ہم جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے۔ کہا اچھا، کہا ہماری وصیت ہے نماز شب میں حسین کو یاد رکھنا۔ یہاں ذکر میں فکر دیتا چلوں، یہ نماز تہجد کیا ہے؟ یہ آدھی رات کی نماز ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ارے نہ مانا کرو مولویوں کی باتیں، مولوی تو اللہ جانے کیا کہتے ہیں۔ امام سجاد کو تو جانتے ہو، ارے بی بی زینب کو تو جانتے ہو، امام سجاد اور زینب کی بات کو مان لو۔ سجاد کے ہتھکڑیاں تھیں، رکوع کی حالت میں تھے، نماز قضا نہیں کی۔ اے جناب زینب نے اونٹ کی کوہان پہ جمع ہونے والی مٹی سے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز شب پڑھا کرتی تھیں۔ رونے والوں جب حسین نکلنے لگے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 4 سال کی بچی آ گئی، آ کے ابا کا دامن کھینچ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ حسین زمین پہ بیٹھ گئے، بچی کو اٹھا کے گود میں بٹھایا، زلفیں چومنے لگے، رخسار چومنے لگے۔ بچی نے بھی کیا کیا؟ باپ کی ریش چومنے لگی، گلائے مبارک چومنے لگی، چوم کے کہنے لگی بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں تیرا چچا عباس گیا، جہاں تیرا بھائی علی اکبر گیا۔ اب تڑپ گئی، تڑپ کے کہتے وہ تو واپس نہیں آئے، آپ نہیں آئیں گے واپس۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک جملہ کہا، سکینہ تو ہماری شب تہجد کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ہم نے تجھ سے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میرے اللہ ہمیں چاند سی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ سوئے، مجھے اس کے بغیر چین نہ آئے۔ سکینہ تو بھی وعدہ کر کہ شام کو شمر تماچے مارے گا، مجھے یاد نہ کرنا، نانا کے دین کی خاطر جہاں پھوپھی کہے وہاں سو جانا، مقتل میں نہ آنا، ہمیں یاد نہ کرنا۔ الا لعنت اللہ اعدائهم ملعونین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم تقبل دعا، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ قبل اس دے کے ختم پاک شروع کی جاوے، پہلی بات میں تمام اپنے بھائیوں کا شکر گزار